واقعی میں بہت گناہ گار ہوں، یا ربی معاف کر دیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ۔ رزق اتنا بڑھ جائے گا آپ کا کہ آپ کو خود حیرت ہوگی، دل میں سکون اور سکینت، اولاد، یعنی جس کو جو مشکل ہوگی وہ انشاءاللہ اس استغفار کی برکت سے اللہ ضرور اس کو نوازے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا، بتا رہا ہے کہ اچھا، اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ کیوں نہیں پکڑ رہا؟ گناہ گار تو سارے ہیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ کیوں نہیں پکڑ رہا؟ کیونکہ ایک ہے اللہ کا وعدہ کہ ایک مقرر گھڑی ہوگی جس میں ہم عدالت قائم کریں گے، وہیں حساب اور کتاب ہوگا۔ تو اپنے اس وعدے، اللہ اپنے لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اس وعدے کی بنا پہ ایک مدت تک ان کو چھوٹ دے رکھی ہے اپنی مخلوق کو۔ اچھا، پھر یہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، جب وہ وعدہ آ جائے گا، جب روز قیامت آ جائے گی تو ایک انچ بھی وہ سرکنے کی جگہ نہیں پائیں گے۔ جو جہاں کھڑے ہوں گے زمین ان کے قدم پکڑ لے گی، اور جب تک حساب نہیں ہوگا 5 باتوں کا اللہ کو جواب نہیں دیں گے، وہ وہاں سے سرک بھی نہیں پڑے۔ کیا عمر کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری، عمر کے بعد پہلے ٹوٹل عمر، پھر جوانی کا سوال ہوگا کہ جوانی کیسے گزاری، مال کیسے کمایا، کیسے خرچ کیا، کہاں خرچ کیا۔ اور ایک اور سوال بھی ہے، میں اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، تو یہ 5 سوال جب تک نہیں ہوگا وہ سرک بھی نہیں پائے۔ یعنی یہ مت سمجھ لو کہ جو تم انبار کے انبار گناہ کر رہے ہو، آگے بھیج رہے ہو بھر بھر کے صحیفے، اور جو ہے کرامن کاتبین معزز لکھ رہے ہیں، اور دفتر کے دفتر جمع ہو رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ سارا سسٹم جو اللہ نے چلایا ہوا ہے وہ اس کی کوئی مطلب بلا وجہ لا یعنی ہے، بلکہ یہ تمہارے خلاف ہی حجت ہوں گے۔ اور روز آخر جب تم سے حساب کتاب ہوگا تو اس وقت ایک انچ بھی آپ فرق نہیں پائیں گے جب تک جواب نہیں ہوگا۔ تو کیا روز آخرت کی تیاری کرنی ہے، اور روز آخرت کی تیاری کرنی ہے تو کیا کرنا ہے، یہاں سے اپنے دفتر میں جو ہمارے یہ لکھ رہے ہیں ہمارے، تو ان کے یہ اچھا لکھیں، ہمارے مطابق اچھی باتیں اچھا لکھیں، اور ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوں اور گناہ کم ہوں۔ اور جو وقت گزر گیا وہ گزر گیا، لیکن آج سے ابھی سے کوشش کیا کرنی ہے کہ کرامن کاتبین جو بھی بھیجے ہمارے دفتر، ہر جمعرات کو اللہ تعالیٰ کے آگے پیش ہوتے ہیں نا نامہ اعمال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، پیر کے دن اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا شکرانے کا، اور جمعرات کے دن اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ اس دن اعمال نامے میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے یہاں جب اعمال پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ تو اعمال جب ہمارے پیش ہوں تو اب یہ کوشش، بھائی اللہ تعالیٰ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اس کے لیے ہم آپ سے استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، سب انفرادی طور پہ انشاءاللہ کریں گے نا جا کے۔ اور اب جو بھیجا جائے گا اس میں کوشش کر کے نیکیاں زیادہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ تو ہم نے تو ان کے سامنے کھول کے وہ ساری اطراف میں، یہ ساری زیادہ تر قوم سمود اور اصحاب المدائن، اصحاب الایکا، اور یہ قوم لوط، مدائن صالح، یہ سارے عرب کنٹریز میں ہی ہیں نا، ہے کہ نہیں؟ یہ سارے آس پاس میں ہی ہیں، جانے بوجھ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کتنی بستیاں جو ہم نے سامنے ان کے تاہو بالا کر دی، زیر زمین کر دی، تباہ کر دی، اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیسی زبردست قومیں تھیں۔ قوم سبا جو کیسے وہ تھا کہ جو حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانے میں، اب دیکھو کھنڈر بھی نہیں ملتے، کیسے نمرود کا محل میں نے دیکھا کہ اللہ یہ کیسی اپنے خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کو کیسی تکلیفیں دی، اور کیا کھنڈر کرو عظیم الشان کھنڈر ہے، لیکن ہے تو کھنڈر۔ فرعونوں کے محلات دیکھ لیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا بتاتے ہیں کہ کوئی بھی نعمت پائیدار نہیں ہوتی۔ آج ہم یہاں ہیں، زیادہ سے زیادہ کیا عمر ہے، 60 سال، 70 سال، 80 سال، ہے کہ نہیں؟ کتنے لوگ ہیں
جانتے ہیں، دادا کا نام تو جانتے ہوں گے، نا دادا کو جانتے نہیں ہوں گے، اور پردادا کا تو بہت سے لوگ نام بھی نہیں جانتے، بہت سے لوگ جانتے ہیں وہ شکلوں سے تو واقف ہی نہیں ہیں۔ تو کون کتنے مطلب عرصے رہتا ہے اس اتنی چھوٹی سی مدت کے لیے، اتنی ہٹ درمیاں، اتنی ضدیں اللہ سے، اتنی نافرمانیاں، اتنی اکڑ، اتنی نافرمانیاں، اتنی حجتیں جیسے اللہ تعالیٰ بتا رہے انسان کرتا ہے، مطلب کس بات پہ؟ ہم تو ہیں ہی نہیں کچھ۔ اللہ معاف کرے ہمیں، ہمارے اہل خانہ کو، ہماری پوری امت کو پہ خصوصی رحم فرمائے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی گناہ گار ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم پہ خصوصی رحمت نہیں ہوتی تو ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ جیسے پہلی قوم میں کیا دسا دیے گئے، پتھر برسا دیے گئے، آگ کا بادل کو سمجھا کہ یہ ابر رحمت ہے اور آگ برسا کے چلے گئے، ہوا کو چھوڑا تو ہوا نے پٹک پٹک کے ان کی سر کی کھوپڑیاں پاش پاش کر دی، ایک چنگاڑ آئی پوری بستی جبرائیل امین لے کر چلے گئے، اور اوپر سے آسمان والوں نے اس گاؤں کے کتوں کی بھونکنے کی آواز سنی، اتنی بلندی پہ جا کے 2500 سال لائٹ ایئر میں فرسٹ آسمان پہ جاتے، اتنی بلندی پہ جا کر اوپر سے پلٹا۔ یہ ساری بستیاں ہیں نا، اب تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے، ہم کچھ بھی ایک کلک میں سرچ کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی عبرت نہیں پکڑ رہے، مطلب کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو تباہی تھی ان کو بھی ہم نے ایک میعاد مقرر کی تھی، ان کو بھی ایک لمٹ دی ہوئی تھی، اس کے بعد کیا کیا ہم نے ان کو تباہ کر دیا۔ تو اب جو اقوام ہیں تو ان کو دیکھ کر نصیحت حاصل کریں اور سبق حاصل کریں، کیونکہ اگر کوئی جب پکڑ کا دن آ جائے گا تو پتہ ہے نا کوئی سفارشی ہوگا، نہ کوئی جائے پناہ ہوگی، نہ وہ کوئی پتھر یا درخت کے اوٹ میں چھپ سکے گا، ہر پہلے سے لے کے پچھلے تک ہر شخص حاضر ہوگا، صف کی صف بنائے اللہ کے حضور کھڑے ہوئے ہوں ہر جنوں میں۔ تو اب یہاں سے جو ہے واقعہ آتا ہے حضرت خضر علیہ السلام کا، یہ جو آیات ہیں ہم نے آیت ہے 65 ہے، یہاں سے جو ہے حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، یہ تاریخ کے جو ہے 2 پراسرار ترین لوگوں میں سے ایک، یعنی ان کے بارے میں آج تک پوری امت کا اجماع ہی نہیں ہو سکا کہ آیا کہ یہ نبی ہیں یا اللہ کے ولی ہیں یا کوئی اور مخلوق ہے یا زندہ ہے یا مر گئے، یا ان کو بھی جس طرح شیطان کو وقت دیا انلمیٹڈ ان کو بھی دیا گیا ہے، یا دنیا سے اٹھا لیے گئے، یعنی جتنے منہ اتنی باتیں، ان کے بارے میں کوئی بھی اتفاق ابھی تک نہیں کر دیا۔ ذوالقرنین کا بھی واقعہ آئے گا، ان کے بارے میں ایک چیز کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن ان کے بارے میں تو حیات کے بارے میں بھی ان کا اختلاف ہے، اور نبی ہیں یا نہیں ہیں ان کے بارے میں بھی، یعنی اتنی پراسرار باتیں ہیں۔ اچھا اس سے پہلے جو ہے یہ آیات ہم شروع کریں، ان کا چھوٹا سا انٹروڈکشن میں دیتی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کون تھے؟ جو قوم تھی بنی اسرائیل، جب مصر پر غالب ہو گئی اور دین کا جو ہے ان کا دین پھیل گیا، توریت آ گئی، لوگ کافی سارے شامل ہو گئے، تو اس وقت اور بہت آرام اور سکون کے ساتھ رہنے لگی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان پر اپنی قوم پر اللہ کے احسانات یاد دلاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو جمع کیا اور خطبے کے لیے کھڑے اور خدا کے احسانات بیان کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ نعمتیں عطا کی، آل فرعون سے تمہیں اس نے نجات دلائی، تمہارے دشمنوں کو غارت کر دیا اور دریا میں غرق کر دیا فرعونیوں کو، اور پھر تمہیں جو تمہارے بیٹوں کو مارتے تھے اور بیٹیوں کو چھوڑ دیتے تھے اور غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، اور پھر جو ہے تمہیں اسی زمین کا اللہ نے مالک بنا دیا جہاں تم صدیوں سے پس رہے تھے اور غلام تھے، پھر تمہارے نبی سے باتیں کی
یہ معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کو یہ اجازت دی کہ اللہ مجھ سے کلام کرتا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے، اور اسے اپنے لیے پسند فرمایا، اور یہ کہ تم میں سے ہی نبی چنا، یہ بھی اعزاز کی بات ہے نا، اور پھر اس پر اپنی محبت ڈال دی، محبتیں بھی، اور تمام تمہاری حاجتیں پوری کی، جو ضرور آپ کو پتہ ہے نا، ہر وقت بنی اسرائیل کو کتنی ہے لباس، ان کے لیے کیسے لباس جو نہ پرانا ہوتا تھا، نہ اس میں کیڑے پڑتے تھے، بلکہ بچہ بڑا ہوتا گیا، لباس بھی ان کے بدن پہ بڑا، جب یہ وادی تیرہ میں گھوم رہے تھے بڑا ہوتا گیا۔ پھر کتنی دفعہ عذاب آیا، وہ ہٹا لیا گیا ان سے، اور پھر پانی کے چشمے، پتھر کو مارا، پانی کے چشمے 12 قبیلوں کے الگ، پھر من و سلوہ ہے، پھر مطلب بہت، پھر مر گئے تھے یہ پورے 70,000، پہاڑ پہ گئے تھے، اللہ تعالیٰ کی تجلی جب ہوئی کہ نہیں ہم تو دیکھیں گے، اللہ سے ملاقات کریں گے، پھر دعا کی، پھر سب کے سب جو ہے اٹھ گئے۔ اس سے پہلے بچڑے کو معبود بنا لیا، قوم نے پوری کی پوری نافرمانی کر دی۔ پھر یہ کہ پہلے تو کیا ہوتا تھا، پوری قومیں یکلخت ختم کر دی جاتی تھی، لیکن پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے ان کی توبہ بھی قبول کر لی۔ یہ اور بات ہے کہ قتال ہوا، سزا ہوئی، لیکن اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اتنے احسانات ہیں تم پر اللہ کے، تو اور تم ساری جو ہے زمین والوں سے، تمہارے نبی تمام زمین والوں سے افضل ہیں۔ اس نے تمہیں تورات عطا کی، الغرض کے پورے زوروں سے اللہ کی بے شمار اور لاتعداد نعمتیں ان کو یاد دلائی، بنی اسرائیلیوں کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ اس پر ایک اسرائیلی نے ان سے سوال کیا کہ اچھا اگر یہ بات ہے کہ اے نبی اللہ، کیا زمین پر آپ سے بھی زیادہ کوئی علم والا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، آپ سے بھی زیادہ کوئی علم والا ہے؟ تو آپ نے بے ساختہ فرمایا، آپ علیہ السلام نے، نہیں ہے، کیونکہ یہ نبی معصوم یہ تو یہ سمجھتے نہیں، مجھ سے تو میرے اور اللہ کے درمیان تو کوئی واسطہ بھی نہیں ہے، میں تو بلا واسطہ بات کرتا ہوں۔ اور توریت کی تختیاں سونے اور زبرجد سے لکھی ہوئی کوہ طور پہ اتار دی گئی ہاتھ پہ، اور ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے، کلام ہو رہا ہے، اور اللہ ہی سارا مطلب سکھا رہا ہے، سکھانے والا بھی، تو مجھ سے زیادہ کون، یہ ان کا وہ تھا، انہوں نے فوراً کہہ دیا نہیں، مجھ سے زیادہ کوئی عالم نہیں ہے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا، ویسے ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے، لیکن جب انہوں نے یہ کہا تو جبرائیل امین کو اتارا، ایک خفگینہ کا اظہار، اور کہا ان سے کہو تمہیں کیا معلوم ہے کہ میں اپنا علم کہاں کہاں رکھتا ہوں؟ بے شک سمندر کے کنارے پہ ایک شخص ہے جو تجھ سے بھی بڑا عالم ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ ان کو میں دیکھ لوں، یعنی اتنے بڑے عالم ہیں تو کیا میں ان سے مل لوں، ان کو دیکھ لوں؟ وہی ہوئی کہ اچھا سمندر کے کنارے جاؤ، وہاں تمہیں ایک مچھلی ملے گی، اسے لے لو اور اپنے ساتھی کو سونپ دو، پھر کنارے کنارے چل دو، جہاں تو مچھلی کو بھول جائے اور وہ تجھ سے کھو جائے تو وہیں پر میرے ایک نیک بندے کو پائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چلتے چلتے تھک گئے تو اپنے ساتھی سے، جو کہ ان کا غلام تھا، ان کا نام تھا یوشع بن نون، اور یوشع بن نون جو ہے واحد ہستی ہے، یہ حالانکہ اس سے ابھی ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن میں بتا رہی ہوں، واحد وہ ہستی ہیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج کو روک دیا تھا، وقت کو روک دیا تھا یوشع بن نون کی دعا پر، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بعد یہی نبی ہوئے، یہ دونوں تو ساتھ تھے، اس کے بعد یہ بنی اسرائیل کے نبی یوشع بن نون ہوئے، اور پھر انہوں نے جبارین سے جا کے لڑائی کی، اور پھر اس وقت انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہے لوگ جو ہیں سورج غروب ہونے کو، پہلے زمانے میں ہوتا تھا سورج غروب ہوتا تھا، سب اپنے ہتھیار اتار دیتے، جنگ بند ہو جاتی تھی، پھر دوسرے دن سے شروع ہوتی تھی، لیکن اس وقت جو ہے بڑی مشکل سے یہ لڑنے پہ ایک تو آمادہ ہوئے، اور پھر ان میں جو جوش و جذبہ ہے تو مطلب فتح بالکل قریب ہے، تو اگر سورج ڈوب گیا تو وہ ساری انرجی ان کا وہ ہو جائے گی، تو آپ نے دعا کی یہاں تک کہ فتح تک سورج قائم رہا،
اور پھر انہوں نے فتح حاصل کی. تو بہت پیارے نبی اللہ کے. تو یہ لیکن نبی اس وقت جو ہے آپ کے ساتھی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہتے تھے. تو پھر انہوں نے کہا کہ مچھلی یہ وہ سوال ہے جس کے بعد یہ آیتیں آئیں گی کہ کس وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کیوں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس قصے کو کیوں کھولا کہ کیوں ملاقات کا کہا. تو اب یہ ہم اللہ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَا سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتَيْنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجد عبد من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا علمناه من لدنا علما. جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جو نوجوان سے کہا میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ جب دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہ پہنچوں گو مجھے سالہ سال چلنا پڑے. اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اب جب یہ بات ہوئی اور بتایا کہ وہاں میرا بندہ ملے گا، اب آئے گا آیتوں میں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا جہاں چاہے مجھے سالہ سال جو ہے لگ جائے. یہ حقب کا لفظ استعمال ہوا. حقب ایک خاص زمانے کو کہتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حقب کا مطلب ہوتا ہے ایک زمانہ. ایک زمانہ یعنی لگ بھگ ایک سے. اچھا، اور دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ حقب کا مطلب ہوتا ہے 80 سال. صحیح، 80 سال. اور کوئی کہتا ہے 70 سال، مطلب ایک طویل عرصہ. ایک طویل عرصہ یہ کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام اگر مجھے صدیوں بھی چلنا پڑے یا مجھے اگر قرنوں بھی چلنا پڑے یا مجھے حقب کے برابر بھی چلنا پڑے، سالوں مدتوں، تو میں چلتا رہوں گا جب تک ان سے میری ملاقات نہ ہو جائے. ایک جستجو پیدا ہو گئی نا کہ کیا ہے، مطلب یہاں معلم کا اور طالب علم کا ایک رشتہ بھی بتایا ہے. اب یہ جو ہے صاحب توریت ہے، صاحب کلیم اللہ تعالیٰ سے جو باتیں ہو رہی ہیں وہ اب طالب علم بن گئے اور طالب علم کے حصول کے لیے جا رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں، اگر مجھے ایک حقب بھی چلنا پڑے، جتنا بھی چلنا پڑے، تو میں چلوں گا اور میں ملوں گا ضرور. یہ ہے علم کی جستجو جو ہمیں نبی اللہ سے پتہ چلی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. اچھا، پھر کیا بتایا کہ یہاں تک کہ ان کو نشانی اب سمجھا رہے کہ دو دریا ہیں وہ مل رہے ہوں گے مجمع البحرین، اور وہاں مجھے جو وہاں تک پہنچنے کے لیے اصل میں منزل وہی ہے، تو وہاں تک چلنے کے لیے جتنا بھی ٹائم لگے میں چلوں گا. اچھا، جب وہ دونوں وہاں پہنچے جہاں دونوں دریاؤں سے ملنے کی جگہ تھی، وہاں اپنی مچھلی بھول گئے جس نے دریا میں سرنگ جیسا اپنا راستہ بنا لیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو جب بتایا گیا ہے کہ وہ بندہ میرا خاص جو بہت تجھ سے زیادہ علم والا ہے وہ ملے گا کہاں، جہاں دو دریا ملتے ہیں. تو اسی وقت یہ سفر میں شروع ہو گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ وہ علم جو ان کے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا ہے، علم شریعہ، اور ان کے پاس کیا تھا، تکوینی علم، کونین کا علم، اور جن کو ہم کہتے ہیں کہ مصلحتاً جو اللہ تعالیٰ کا جو ہے علم ہوتا ہے خاص، کہ جس سے بظاہر وہ کیا لگے گا، مطلب ہمیں دل فریب نہیں لگے گا، جس بظاہر ہمیں ناگوار گزرے گا، لیکن وہ ہوتا بندوں کی، مخلوق کی بھلائی کے لیے، اور اس کو کیا کہتے ہیں، تکوینی علم. تو وہ ان کے پاس تھا. آپ نے اسی وقت ان سے ملاقات کرنے کی ٹھانی اور اپنے ساتھی سے فرمانے لگے کہ میں تو وہاں پہنچے بغیر دم ہی نہیں لوں گا. اور یہ دو سمندر، ایک تو بحیرہ فارس مشرقی اور دوسرا بحیرہ روم مغربی، یہ ایک جگہ جا کے ملتے ہیں. تو یہ جگہ طنجہ نامی
کے پاس مغرب کے شہروں میں سے پھر یہاں جو ہے یہ کہتے ہیں کہ واللہ عالم بالصواب، یعنی اپنے علم کے مطابق یہ کہ ان دونوں کی لوکیشن یہ ہے، مگر وہ پھر بھی اللہ کو پتہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ گو مجھے قرنوں چلنا پڑے لیکن کوئی حرج نہیں۔ حقب سے مراد 80 برس ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا حکم ملا تھا کہ ایک مری ہوئی مچھلی جو نمک چڑھی ہو، یعنی میرینیشن کرتے ہیں نا، ہم نمک لگا کے رکھتے ہیں، وہ لے لو، اور جہاں وہ گم ہو جائے تو وہاں پر ہمارا ایک بندہ ملے گا۔ اب جو ہے یہ دونوں مچھلی لے کے چلے اور وہاں پر مجمع البحرین کے پاس چلے۔ وہاں پر کیا تھی؟ کہتے ہیں آب حیات کا چشمہ تھا، کوئی کہتے ہیں نہر آب حیات کی، واللہ عالم۔ تو وہاں یہ دونوں تھک گئے چل چل کے، تو وہاں یہ لیٹ گئے۔ اب لیٹے تو اس نہر کے کچھ پانی کے چھینٹے یا چشمے کے پانی کے پاس ہی لیٹے، اس میں پڑے۔ کیا تھی؟ ایک زنبیل تھی کپڑے کی، تھیلا، اس کے اندر وہ مچھلی پڑی ہوئی تھی۔ جیسے ہی اس کے اوپر پڑے تو وہ مچھلی تڑپ کر زندہ ہو گئی۔ زندہ ہو گئی، اس نے تھیلے کے اندر کیا بنایا؟ سوراخ کتر دیا، اس ہول بنا دیا، ہول بنا دیا۔ اور پھر جب تک حضرت یوشع علیہ السلام دیکھتے ہیں، وہ سمجھنے کی، کیونکہ وہ تو دیکھا تھا مردہ مچھلی پڑی ہوئی، جب تک وہ سوچتے سمجھتے وہ تڑپی، اچھلی اور دریا کے اندر چھلانگ لگا دی۔ اور دریا کے اندر چھلانگ لگائی، ایسی چھلانگ لگائی، ایسی سرنگ کی جیسے کہ گوئے پتھر کے اندر سوراخ کر دیا۔ پانی تو ایسا نا، اس میں کوئی بھی چاہے وہ مل جاتا ہے، لیکن نشانی کے طور پہ یہ تھا کہ وہ مچھلی جیسے ہی گئی تو پانی ایسا جم گیا اور اس کے جانے کا نشان ایسے واضح ہو گیا کہ جیسے کوئی پتھر ہو اور اس کے اوپر سرنگ ہو یا ہول بنا دی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا اس وقت جو ہے کیا ہوا کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ مچھلی تو پانی میں چلی گئی ہے اور یہ سوراخ ہو گیا اور کھلا ہوا ہے، پتھر کی طرح پانی میں چھید ہو گیا ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں یہ بتایا کہ پانی اس طرح ابتدائے دنیا سے، یعنی جب سے دنیا قائم ہوئی، شروع سے لے کے آج تک جو ہے کبھی بھی نہیں اس طرح سے جمع، جب جو سوائے اس مچھلی کے چلے جانے کی جگہ کے ارد گرد کے۔ اور پانی کا یہ نشان مثل سوراخ زمین کے برابر اس وقت تک رہا جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آئے، کیونکہ یہ نشانی تھی نا۔ تو یعنی آج تک کہیں بھی کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ پانی کے اندر سرنگ بنی ہو اور وہ باقی بھی رہی ہو۔ اچھا، جب اس وقت موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے، تو جب یوشع علیہ السلام نے یہ سوچا کہ اگر میں اٹھاؤں گا، اتنا چلیں نبی اللہ، تو ان کی نیند خراب ہوگی، چلو جب یہ اٹھیں گے تو میں ان کو مچھلی کا واقعہ بتا دوں گا۔ اب وہ جب اٹھے تو شیطان نے ان کو بھلا دیا، بالکل بھلا دیا۔ پھر یہ کیا کیا کہ انہوں نے پورے رات جو ہے، پورا دن انہوں نے سفر کیا اور پوری رات سفر کیا۔ ایک جستجو تھی نا کہ ہمیں پہنچنا ہے، ہمیں پہنچنا ہے۔ جب جو ہے نا ان کو پھر دوسرے دن یعنی پورا دن چلے، جب سو کے اٹھے پھر پوری رات چلے، پھر ان کو نے اپنا ناشتہ طلب کیا، مجھے دے دو کھانے کے لیے کچھ، اب بھوک لگ رہی ہے۔ تو پھر اس وقت جو ہے حضرت یوشع علیہ السلام نے کہا، یہ سارا واقعہ سنایا کہ آپ جب سو رہے تھے تو ایسا ہوا، مچھلی نکل گئی، اور میرا یہ خیال تھا کہ جب آپ اٹھیں گے تو میں بتا دوں گا، لیکن شیطان نے اپنی پر ذمہ داری نہیں لی کہ شیطان نے مجھے بھلا دیا، ورنہ اتنا سفر کیا انہوں نے، وہ رائے گا کیا نا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، اپنے چونکہ وہ جنگل تھا، اونچا نیچا علاقہ تھا، ایک ویران علاقہ تھا، اور ایسے لگتا تھا کہ چاروں جیسے صحرا میں جاؤ تو سمجھ بھی نہیں آتا نا سمت کہاں ہے، اسی طرح وہ اس طرح کا علاقہ تھا۔ تو وہ اللہ نے ان کے قدم کے نشان بھی باقی رکھے، اور اپنے قدم کے نشان پہ پاؤں رکھتے ہوئے، راستہ دیکھتے ہوئے وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں سے یہ مچھلی نے سرنگ بنائی تھی، واپس پلٹے۔ اچھا، پھر انہوں نے جب وہاں لیٹے تو یہ حضرت خضر علیہ السلام کیا تھے، سر سے لے کے پاؤں تک ایک چادر اوڑے ہوئے تھے، نہ سر دکھ رہا تھا نہ پاؤں دکھ رہا تھا، اوڑے لیٹے تھے۔ تو وہاں پر جو ہے انہوں نے ان کو دیکھا کہ ایک شخص ہے جو لیٹا ہوا ہے
اور یہ پھر ان کے پاس گئے اور اللہ تعالیٰ پھر یہاں کہہ رہا ہے، ریپیٹ کر رہا ہے کہ جو ہے یہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تھا، یعنی ایک شخص کو دیکھا یہی تھا جس کی تلاش میں ہم تھے، چنانچہ یہ اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے وہاں پہنچے، اور پھر ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے خاص رحمت عطا کر رکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے خاص رحمت عطا کر رکھی تھی، اور اس نے اسے اپنے پاس سے خاص علم بھی عطا کر رکھا تھا، ایک رحمت بھی تھی اور خاص علم بھی رکھا تھا۔ اچھا، پھر جو ہے بخاری کی روایت ہے صحیح بخاری میں کہ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے کہا کہ جو ہے عبداللہ بن عباس سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بنی اسرائیل کو خطبہ دے رہے تھے، جو آپ سے سوال ہوا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ میں، چونکہ آپ نے اس کے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ جانے یا اللہ کو علم ہے۔ اچھا، ہم نے جب بھی دیکھا انبیاء ہیں، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی سی بات اگر منہ سے نکلتی ہے، بھول چوک سے، نادانی سے یا کسی طرح سے بھی، اللہ فوراً وہی روک دیتے ہیں۔ جسے ہم نے پڑھا ہے نا پچھلی دفعہ کہ ماشاء اللہ نہیں کہا، روک دیا گیا، انشاءاللہ نہیں کہا، ماشاء اللہ نہیں کہا، باغ تباہ کر دیے، وہ ذکر ہے قرآن میں، اور انشاءاللہ نہیں کہا، وہی رک گئی، اور یہاں یہ نہیں کہا کہ واللہ عالم بالصواب، اللہ جانے، مشقت میں ڈل گئے، جاؤ چلو ملو دیکھو، یہ کیسے سمجھ لیا؟ فخر نبی کو بھی جائز نہیں کہ میں، اس لیے میں کہتی ہوں سیکھ رہی ہوں مت، جو یہ کہتی ہے آپ عالمہ کہتی نہیں سیکھ رہی ہوں، میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں، آپ لوگ بھی اسٹوڈنٹ ہیں، نہیں آتا کچھ، بہت جائز ہے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس لیے ان کو بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن عباس یہ کہتے ہیں یہ اسی کلمے کی وجہ سے کہ انہوں نے کیوں نہیں کہا کیا کہ اللہ جو اللہ جانے، اللہ جس کو جانتا ہے مجھے نہیں پتا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ کلمہ ناپسند آیا ان کا، موسیٰ علیہ السلام کا، اور اسی وقت وہی آئی کہ جاؤ چلو نکلو اور جاؤ اور اس سے ملو۔ اچھا، پھر جو ہے جب ان سے ملاقات ہوئے تو یہ دیکھا کہ یہ صاحب جو نا کپڑے میں لپٹے ہوئے لیٹے ہوئے، آپ نے سلام کیا، اس نے کہا تعجب ہے آپ کی سرزمین پہ یہ سلام کیسے آیا، یعنی جہاں وہ لیٹے تھے وہاں اسلام اتنا نہیں تھا، یہ بولا سلام کہاں سے آیا، آپ نے فرمایا میں موسیٰ ہوں، تو انہوں نے کہا پوچھا کیا بنی اسرائیل کے موسیٰ، یعنی علم تھا کہ بنی اسرائیل میں بھی ایک نبی مبعوث ہوا ہے جس کا نام موسیٰ ہے، اور دوسری بات یہ بھی توجہ کہ اس کے علاوہ بھی اور موسیٰ ہوں گے، جیسے ایک ذکر ہے یہاں پر کہ موسیٰ بن میشا کا ذکر حضرت عبداللہ بن عباس نے کیا ہے کہ یہ جو ہے کوئی اور موسیٰ بھی تھے اس وقت نا، تو اس لیے کلیئر ہو گیا کہ کون سے موسیٰ جو بنی اسرائیل کی طرف آئے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو جو اللہ نے جو آپ مجھے وہ سکھائیں جو میں نہیں جانتا، اور جو بھلائی آپ کو اللہ کی طرف سے خاص رحمت، اللہ نے کہہ دیا نا خاص رحمت دی اور خاص علم دیا، تو وہ جو دیا ہے وہ مجھے سکھائیں۔ تو انہوں نے کیا کہا موسیٰ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، مطلب میں رکھوں تو کیسے رکھوں، آپ تو صبر ہی نہیں کر سکتے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں اس لیے کہ جو مجھے علم ہے، یعنی جو میرے پاس علم ہے، خضر علیہ السلام نے کہا وہ آپ کو نہیں، آپ اس کے بارے میں جانتے ہی نہیں، تو میں آپ صبر ہی نہیں کر سکتے، جو آپ کے پاس علم ہے وہ میرے پاس نہیں، تو دونوں کا علوم کیا ہے مختلف، تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ نہیں آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اور آپ کو جو علم ہے مجھے نہیں سکھایا، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ الگ جداگانہ علم عطا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میں صبر کروں گا، اور آپ کے کسی بھی
فرمان کی نافرمانی نہیں ہوگی، بالکل اوبے ہو گئے، بالکل سرنڈر کر دیا، بالکل ایک ٹیچر کی طرح کہ میں بہت سعادت مند ہوں گا، آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، آپ نے جو کنڈیشن رکھی ہے صبر کروں گا، کچھ نہیں بولوں گا، بس آپ کے ساتھ ساتھ چلوں گا۔ تو انہوں نے بڑی اخلاق سے اور اس طرح سے کیا کہ میں بالکل بھی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر تم میرا ساتھ چاہتے ہو تو مجھ سے خود کسی بات کا سوال نہیں کرنا، کوئی سوال نہیں ہوگا، جو کروں، جہاں چلوں، جہاں لے جاؤں، کوئی سوال نہیں ہوگا، اور سوال نہیں ہوگا آبجیکشن کا تو سوال ہی نہیں، سوال ہی نہیں کرو گے، چپ چاپ رہو گے تم منہ بند کر کے۔ تو علم کی پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ ٹیچر آپ کو جو سکھائے اس کو سیکھ لے، آرگیو مت کرے، کیونکہ جو آپ کو کچھ سکھا رہا ہے اس نے بھی ایک ٹائم لگایا ہے، ایک محنت کی ہے، ایک اخلاص کے ساتھ آپ کو سکھا رہا ہے، تو ایک ٹیچر کی عزت کا بھی تقاضا ہے۔ اگر سوچیں اگر ضرورت ہی ہے تو آپ پوچھ لیں، اگر انسانی زندگی گزارنے کے لیے سوال معنی رکھتا ہے تو ضرور پوچھیں، لیکن لا یعنی سوالوں سے اعتراض کریں۔ اچھا سوال نہ کرنا یہاں تک کہ میں تمہیں خود اس کے بابت اس کے بارے میں خبردار نہ کر دوں، خود نہ بتاؤں جب تک نہیں پوچھنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشن بالکل مان لی، تھوڑا سا دوبارہ سے ریوائز کریں، بالکل یہ بھیج دیا جائے گا آپ کو، ہاں یہ بھیج دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا پھر جو ہے حضرت خضر علیہ السلام پھر دونوں ساتھ چلنے لگے، کیونکہ اب طے ہو گیا نا معاملات، ایگریمنٹ ہو گیا، اب یہ دونوں ساتھ چلے۔ اب کیا کہتے ہیں دریا جو ہے، انہوں نے دریا کے کنارے ایک کشتی تھی، تو ان کشتی والوں سے انہوں نے اپنے آپ کو سواری کے طور پہ پیش کیا اور لے جانے کی بات چیت شروع کر دی۔ انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کے چہرے کی بزرگی، ان کا نور اور بزرگی اور یہ ساری چیزیں دیکھ کر ان کو پہچان لیا کہ بڑے اچھے ہیں، یا ہو سکتا ہے جانتے بھی ہوں پہلے سے، تو بغیر کرائے کے بڑے اخلاق کے ساتھ ان کو کشتی پہ آئیے حضرت آ جائیے، آپ لوگ، آپ سے کرایہ ورائے کی بات نہیں، کیوں شرمندہ کرتے ہیں، آپ آ جائیے۔ تو اتنی خوش اخلاقی کے ساتھ ان کو کشتی میں بٹھایا، اب کشتی میں بیٹھ گئے، پھر اب یہ موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ بیٹھے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کیا، کشتی کے تختے اکھیڑنے شروع کر دیے۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے، برداشت کیا، صبر کیا، کنڈیشن تو تھی نا، کیا تھا کہ کچھ نہیں بولو گے، پوچھو گے نہیں، لیکن جب انہوں نے سوچا، عقل دوڑائی، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو سب ڈوب جائیں گے، پانی بھر جائے گا، اور جس نے ہمیں اتنے اخلاق کے ساتھ اس میں بٹھایا، ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا، تو اس کا تو نقصان ہو رہا ہے۔ اب انسانی نفس کے تحت انہوں نے اپنے عقل کے مطابق سوچا اور ایک دم سے بالکل بہت دیر تک تو ضبط کیا، لیکن اس کے بعد کیا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بول ہی دیا، یہ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ احسان کیا، ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کیا، بغیر کرایہ لیے ہمیں کشتی پہ سوایا، ہمیں عزت و تکریم دی، اور جو ہے آپ نے اس کے تختے اکھیڑنے شروع کر دیے۔ تختے اکھاڑے، جیسے جمے ہوئے تھے نا چینوں کے ساتھ، اکھاڑ کے ایسے ہی بس اوپر رکھ رہے، یعنی پانی بھرے یا کچھ اور عیب پیدا ہو جائے تو پانی بھر جائے گا تو تمام کشتی والے تو ڈوب جائیں گے، تو یہ تو بہت ہی آپ ناخوشگوار اور برا ہی کام کر رہے ہیں۔ تو اس وقت حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو میں نے تم سے پہلے نہیں کہا تھا، کیا کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں کہا تو تھا آپ نے، اچھا بہت معذرت، میں معذرت خواہ ہوں اور معافی چاہتا ہوں کہ مجھ سے جو کیا ہو گئی، خطا ہو گئی اور بھول ہو گئی، اور بھولے سے میں پوچھ بیٹھا، اپنے پر ضبط نہیں کر پایا۔ پھر کہنے ہیں اچھا مجھے ڈانٹے نہیں آپ، مجھے اور سختی نہ کیجیے، غصہ نہ کیجیے، ناراضگی چھوڑ دیجیے، اور پھر جو ہے نا مطلب ساتھ رکھ لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلی بار واقعی بھول ہوئی تھی، یعنی بھولے سے بالکل وہ بھول گئے تھے کہ ہمارا کیا ایگریمنٹ ہے، اور بول پڑے تو بھولے سے پوچھا تھا۔ اچھا
فرماتے ہیں کہ کشتی کے ایک تختے پر اس وقت ایک چڑیا آ کر بیٹھی، تختی کی چڑیا آ کے بیٹھی اور سمندر میں چونچ ڈال کر اس نے پانی پیا. کتنا پیا ہوگا؟ 2 بوند 3 بوند ایسے ہی پیا ہوگا نا. تو پانی لے کے چونچ میں پانی لے کر اڑ گئی. حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ فرمایا کہ میرے اور تیرے علم نے خدا کے علم میں سے اتنا ہی کم لیا ہے جس طرح اس چڑیا کی چونچ میں پانی. یعنی اللہ کا علم کتنا وسیع ہے، اللہ کے کام کرنے والے کتنے ہیں، اللہ کی حکمتیں کتنی ہیں، زمین و آسمان اور کائنات میں کتنے کارندے ہیں، کتنے غلام ہیں اللہ کے، کتنی مخلوقات ہیں جو اللہ کے حکم پہ سرکردہ ہیں، پھر رہے ہیں، لگے ہوئے. سب مخلوق کے لیے، انسانوں کے لیے اللہ کے احکامات کی بجا آوری کر رہے ہیں. انہوں نے کلیئر کر دیا نا کہ کیا ہے، اتنا علم ہے کہ جتنا چڑیا چونچ میں لے کے اڑ گئی اللہ کے علم کے مطابق. اس وقت حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ جب کہا کہ کیا جتنا پانی اس سمندر سے چڑیا نے کم کیا ہے، مطلب اس کی کوئی ویلیو ہے؟ نہیں ہے نا ویلیو. تو ہمارے اور تمہارے علم کی کوئی اتنی اہمیت ہی نہیں ہے جتنا اللہ کا علم ہے. مطلب کوئی بھی جب انتہا کو بھی پہنچے نا تو عالم اپنے آپ کو عالم نہ سمجھے، کہ جو علم بھی دیا ہے وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کو کس نے دیا ہے؟ اللہ ہی نے دیا نا. اچھا پھر کیا ہوا، پھر دونوں وہ جو ہے نا اب کشتی کنارے پہ لگی اور جو ہے نا ساحل پر وہ دونوں چلنے لگے. ابھی انہوں نے کلیئر نہیں کیا خضر علیہ السلام نے کہ میں نے کشتی کیوں ٹوٹی، بس ڈانٹ کے ڈپٹ کے ان کو چپ کرا دیا. تو حضرت خضر علیہ السلام کی نگاہ چند کھیلتے ہوئے بچوں پہ پڑی. اچھا بچے کی عمر میں ڈفرینس ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ ٹین ایجرس تھا، 14-15 سال کا تھا. غلام اس کو ہی کہتے ہیں، اب کو غلام کا لفظ ہے. کوئی کہتا ہے 7-8 سال کا تھا. خیر اس سے ہمیں کوئی کنسرن نہیں ہے، کتنا بھی تھا ایک بچہ تھا. تو بچوں کو کھیلتے ہوئے نظر پڑی تو انہوں نے کیا کیا، ایک بچے کا سر پکڑ کر اس کو گردن ایسی مروڑی کہ اسی وقت جو ہے اس کا دم نکل گیا. اچھا کہیں لکھا ہے سر پکڑ کے گردن مروڑی اور کہیں کہتے ہیں کہ پاش کر دی. بہرحال سر ہی ان کو دبوچا یا ہاتھ سے چٹکا دیا، اس کو بچے کو مار دیا. اچھا پھر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنا مار کے اس کا دم نکل گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا کر فرمانے لگے بغیر کسی قتل کے اس بچے کو آپ نے ناحق مار ڈالا. یعنی قتل کی تو وجہ ہوتی ہے نا، قصاص میں مارتے ہیں نا، کسی نے قتل کیا تو اس کے بدلہ قتل کیا جاتا ہے. ناحق آپ نے اس بچے کو مار ڈالا. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا دیکھو میں نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہماری اور تمہاری نہیں نبھے گی، ہمارا ساتھ نہیں چلے گا، تم صبر نہیں کر سکتے اور تم سوال پہ سوال ضرور کرو گے. تو میں نے پہلے ہی تمہیں وارن کر دیا تھا. اچھا یہ اس کی آیات بعد میں آئیں گی، جو میں واقعہ آپ کو پورا بتا رہی ہوں وہ آیات تو پھر سمجھ لیں گے، اب پہلے یا بعد میں واقعہ تو آ جائے گا. حضرت خضر اس وقت حضرت خضر علیہ السلام نے پہلے سے بھی زیادہ سختی سے بات کی اور کیا کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا اب اگر کوئی میں سوال کروں تو آپ بلا شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا اور یقیناً آپ پھر معذور ہوں گے، یعنی کہ آپ کی جو معذرت ہے نہ ساتھ رکھنے کی وہ قابل قبول ہوگی اگر میں اب جو ہے کوئی سوال کروں. چنانچہ پھر وہ جو ہے نا خضر علیہ السلام چپ ہو گئے، ان کی نیوز پہ بات پہ پھر ساتھ چلتی ہے. چنانچہ پھر دونوں ہمراہ چلے، ایک بستی والوں کے پاس پہنچے تو ان سے کھانا مانگا. بستی کے لوگ اتنے کنجوس تھے، اتنے بخیل تھے کہ انہوں نے نہ بستی میں ٹھہرنے کی جگہ دی، حالانکہ اس زمانے میں خاص رواج تھے کہ مسافر آتے تھے تو بستی کے لوگ انتظام کرتے تھے بھئی مہمان آیا. نہ انہوں نے ان کو ٹھہرنے کی جگہ دی، نہ ان کی عزت و تکریم کی، نہ ان کا حال احوال پوچھا. جہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ ہم بھوکے ہیں ہمیں کچھ کھانے کو دے دو، تو انہوں نے صاف منع کر دیا کہ ہم جو ہے آپ کی مہمان نوازی نہیں کر سکتے اور مطلب ہم بالکل بھی.
کوئی رعایت نہیں برتی، کوئی اخلاق نہیں دکھایا اس بستی والوں نے. اللہ اکبر.